आयान मेरे प्यारे भाई क्यों सड़ी हुई शक्ल बना रखी है। भाई ने देख ली तो परेशान हो जाएंगे और फिर सबसे उलझेंगे। मूड ठीक करो अपना प्लीज। मरियम उसको बाजू से पकड़कर पिचकार रही थी, जबकि वो वाकई मुंह बनाकर खड़ा था। मरियम, वो हमारी मम्मा को बुरा क्यों कहती हैं? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई भी तो कहते हैं कि हमारी रूबी मम्मा बहुत अच्छी थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, फिर उन्हें हमसे इतनी नफरत क्यों है? वो जो 20 साल का लड़का उनसे कद काठ में लंबा था, बच्चों की तरह शिकवा कर रहा था, क्योंकि दिलावर शाह ने बच्चों की तरह अब तक रखा था उसे। उसकी हरकतें भी तो अब तक ऐसी ही थीं। मरियम लाजवाब हुई। वो क्या बताती उसको? क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता। जाना ने संजीदगी से जवाब दिया था। दोनों ही उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। मतलब वो अब जाना की तरफ मतवज्जे था। मतलब मोहब्बत भी रिज़्क की तरह होती है, जिसके हिस्से में जितनी और जहाँ से मिलने लिखी होती है वहीं से और उतना ही मिलती है। उस पर शुक्र करो। और तुम बताओ, अब क्या जितना मोहब्बत का रिस्क तुम्हें मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है क्या? तुम हर किसी से उम्मीद लगाए रखो। बाकी तुम बहादुर बनो, लोगों के रवैये तुम पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। वो 2 जुमलों में ही बहुत से सवालों के जवाब दे गई थी। वो मुस्कुराकर सरस बात में हिला गया था। सही कह रही हैं आप। बाबा, दादो और सबसे ज़्यादा दिलावर भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि शायद ही कोई किसी से करता होगा। थैंक्स आपी, उसने कहते सांस फिजा में छोड़ी थी। रूम बहुत अच्छा है तुम्हारा। बाकी मेंशन एक तरफ, तुम्हारा महल एक तरफ, वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। हाँ, भाई ने बनवा कर दिया था। मैंने 15 साल की उम्र में बस एक विश बताई थी, जिसके पूरा होने की मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बट भाई ने पूरी कर दी। क्या शहाना मैम के पास भी है ऐसा रूम? सवाल शरारत लिए हुआ था। वो उस हंसमुख लड़के के चेहरे की रौनक वापस लाना चाहती थी, जो उदास होकर दिल को दुख दे रहा था। नहीं, किसी के भी पास नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। शायद तभी जेलस होंगी, उसने कहा था, और तीनों के कहके लगे थे। बाज़ औक़ात खुद को अजियत देने वाले लोगों से लिहाज में लिए गए ये पोशीदा बदले भी दिल को भाते हैं। उनका हाल भी ऐसा था। उन्होंने तो अभी काफ़ी लिहाज रखा था। अच्छा, मैं चलती हूँ। एनी और दादो कब से वेट कर रही होंगी। आज मिलने जाना था उनसे। वो अभी पलटती कि आयान को सुनते रुकी। मैं भी चलूं? जाना ने नासमझी से उसे देखा। तुम किस लिए जाओगे वहाँ? बस मूड चेंज करने। भाई आने वाले हैं उनके सामने। अभी गया तो वो समझ जाएंगे कि कुछ हुआ था। फिर पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। आपके साथ जाऊंगा तो कुछ टाइम मिल जाएगा। उसके इतने दोस्त नहीं थे। जो थे, दिलावर ने उनके साथ एक लिमिट तक रहने का कहा था। वो उसे उनके साथ नहीं जाने देता था। तभी वो ज़्यादातर घर पर होता था, और वो खुद भी समझता था कि उसका भाई जो भी उसके लिए सोचता है उसके भले के लिए ही सोचता है। तभी वो बस दिलावर और मरियम का सर खाए रखता था। और जाना से दोस्ती पर दिलावर ने उसे मना नहीं किया था। ओके, अगर किसी को मसला ना हो तो चलो।
وہ دونوں ایک مڈل کلاس محلے میں پہنچے تھے۔ جبھی وہ اسے لیے ایک قدرے بہتر مکان تک لائی تھی، ایان مست سا چوئنگم چباتے ادھر ادھر دیکھتے جا رہا تھا۔ جگہ کافی انٹرسٹنگ لگی تھی اسے، اسپیشلی وہ اکا دکا آنٹیاں جو شہادت کی انگلی لبوں پر رکھے اسے اور جانا کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جانا تو دروازہ بار بار بجاتی ان کو کسی خاطر میں نہ لا رہی تھی، جبکہ ایان ان میں سے دو کو ہاتھ سے ہائے ہیلو کرتا کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارے او لڑکی، پہلے تو بس گھر سے غائب رہتی تھی، آج یہ کس لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے؟ اس کے ایک پڑوسن سسپینس کے ہاتھوں مجبور پوچھ بیٹھی تھی، اور جانا کو بھی سالوں کی محلہ داری کی وجہ سے پروتن جواب دینا ہی تھا۔ خالہ، بھائی ہے میرا، بیزار سا جواب دیا تھا۔ ایک پتہ نہیں دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا، اور خالہ سگرا اب بات کا پوسٹ مارٹم کر کے رہتی۔ ہائے ہائے، تم دو بہنیں تھیں، یہ بھائی کہاں سے آ گیا بھلا؟ خالہ، اللہ نے دیا ہے تو ماشاءاللہ کہہ دیں بس۔ وہ بس انہیں گھمانے کے پورے موڈ میں تھی، کیونکہ ان کی انویسٹیگیشن ہمیشہ اس کا دماغ گھماتی تھی۔ جبکہ ایان ان کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ ہیں کیا واقعی؟ باپ جنا ہے یا ماں جنا؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ چچا جنا ہے، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تیرے چچا نے دوسری شادی کر رکھی تھی؟ ہم کو تو نہ پتا تھا، ادھر تو دو بیٹے ہیں، ویلے سے اس کے یہ سونا پتر کہاں سے آیا؟ دروازہ کھل گیا تھا اور وہ اینی کو آگے خوشی سے بڑھ کر گلے لگنے سے پہلے اندر واپس دھکیل چکی تھی، اور ایان کو اندر گھس آتی یہ کہتے، تم خود پوچھ لینا اور چچی کو بھی بتا دینا نا۔ فوراً دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ وہ عجیب مخمصے میں پھنسی کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کا تو غم ختم نہ ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی بات اسے کیسے نہ پتا تھی۔ اینی جو بہن کے حیران کن دھکے سے سنبھلتی رخ موڑ گئی تھی، واپس دروازے کی طرف فوراً سے مڑتے کسی سے زبردست تصادم ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ بے اختیار ناک پر جا ٹھہرا، مگر نو وارڈ کو دیکھتی تکلیف گم ہوئی۔ اوئے کون ہو تم، اندر کیسے آئے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر ٹکائے اب اسے گھور رہی تھی۔ میں لائی ہوں اینی، یہ میرے ساتھ آئے ہیں، مریم کا چھوٹا بھائی ہے۔ جانا خالہ سے جان چھڑاتی اندر آتی انویسٹیگیشن کرتی اینا کو جواب دے رہی تھی۔ ہائے، میں ایان ہوں، ایان نے خوش اخلاقی سے کہتے خود کو گھورتی اس لڑکی کے آگے ہاتھ کیا تھا سلام کے لیے، جو گھر کے عام سے حلیے میں تھی۔ بھورے بال کھلے تھے اور چہرے پر آ رہے تھے۔ اسے سر سے لے کر پیر تک منہ بسورے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا آنا ناگوار گزرا ہو۔ اجلا رنگ اور جانا سے ملتے جلتے نقوش، بس آنکھیں جانا کی آنکھوں سے بڑی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں حسین نہ تھیں، مگر بہت پرکشش لگتی تھیں۔ شاید جانا کی خود اعتمادی، اس کے چہرے کا اطمینان اسے خوبصورت لوگوں میں بھی خاص بناتا تھا۔ وہیں اینی بھی ماتھے پر بل ڈالے اسے کئی حسین لڑکیوں سے الگ ہی لگی تھی۔ یہ رنگ اور نقوش نہیں ہوتے جو لوگوں کو خوبصورت بناتے ہیں، یہ ہمارے خود ساختہ پیدا کیے گئے دماغی فطور ہیں۔ کبھی غور سے انسانوں کو ان اپنے بنائے گئے سٹینڈرڈز کے بغیر دیکھیں تو ہر شخص خوبصورت لگے گا، مگر ہاں،
खूबसूरती भी तो सब कुछ नहीं। बाज़ खूबसूरत लोग काबिल नफ़रत लगते हैं। वजह उनके अमाल हैं। कमाल तो प्यारा लगने में है। जब आप दूसरों को प्यारे लगेंगे तो खूबसूरती भी आपके आगे टिक नहीं सकती। लिहाजा खूबसूरत होने से ज़्यादा प्यारा लगने पर फोकस करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं, बस एहसास और इखलाक चाहिए होता है। हाय हाय, हमारे यहाँ तो बस पुप्पो और चची के मुंह से सुना है भाई। उन्हीं तक रहने दो, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वो तंजन कह रही थी और फिर जवाब भी खुद ही दे दिया था। वालेकुम अस्सलाम कहते साथ वो उसका हाथ भी झटक चुकी थी, वो भी बाकायदा हाथ पर थप्पड़ जड़कर। गैर लड़कों से हाथ नहीं मिलाती मैं, जताया गया था उसे, जो होंकों की तरह खड़ा था, मगर उसकी बात पर उसका मुंह बन गया था। अच्छा, गैर लड़कों को थप्पड़ मार देते हैं क्या? वो भी अपनी जीन्स की जैकेट में दोनों हाथ फंसाया उसे घूर रहा था। हाय, बड़ा ज़ख्म आ गया है तुम्हारे हाथ पर। अंदाज चिढ़ाने वाला था। क्यों? तुम्हें बुरा लग रहा है कि ज़ख्म क्यों नहीं हुआ जंगली लड़की? वो भी दो बदो बोला था। तुमने ये जंगली किसे कहा? बर्फानी चमगादड़ के मुंह वाले। तुम्हें कहा है, देखो तुम्हें तो अपने रिश्तेदारों की शक्लों का भी पता है। वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ मज़े से बोला था। तुम्हारी तो। अभी वो और कुछ कहती कि एनी को जाना की संजीदा आवाज़ आई, जो दोनों को कब से देख रही थी। दोनों ही मौक़ों की तलाश में रहते थे पंगा लेने के लिए। सीधी सी बात को फसाद बनाना कोई इनसे सीखता। जबकि आयान मुँह बस उड़ गया था, क्योंकि उसे तो खासा मज़ा आ रहा था। पहली बार उसकी टाइप का बंदा हाथ लगा था। एनी बात ना बढ़ाओ, बाकी सब कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। वो उसे गले मिलती प्यार से उसका गाल थपथपाते पूछ रही थी, जबकि उसके लिए जो सामान ले रखा था वो भी दिया, जिसे देखते उसकी आंखें चमक उठी थीं और वो खड़े खड़े सब देखने लगी थी। साथ साथ बोल भी रही थी और अयान उसकी उन आम चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट देखकर हैरान था। आपी, दादी सो रही हैं, मर्द हजरात अपने काम पर गए हैं और ख़वातीन अपने। यहाँ आपके घर में ख़वातीन भी काम करती हैं क्या? इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, अयान जाना को देखते बोला था। जी बिल्कुल, गिबत करने का काम, यहाँ की वहाँ लगाने का काम। वो दरअसल साथ वाली खाला शकीला का लड़का कोई लड़की भगा कर ले आया है, तो बस उसका दिल जलाने गई हैं। वो आंखें टपटपाते बड़ी मासूमियत से उसे देखकर बोली थी, जिसकी ज़ुबान के आगे खंदक थी। सोचती नहीं थी, बस बोल देती थी। जबकि अयान ने अपना सर खुजाया था और अपने सवाल को कोसा था। उफ, पता नहीं हम लोग एक दूसरे को अपने हाल पर कब छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन छोड़ देंगे ना, दुनिया के 90% मसले हल हो जाएंगे। जाना अंदर की तरफ बढ़ती हुई कह रही थी। वो दोनों भी पीछे थे। मैंने भी बहुत समझाया कि अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, पता नहीं उनके घर क्या परेशानी हो, पर वो दोनों कह रही थी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इर्द गिर्द के हालात की। और वैसे भी वो बड़ी तारीफ़ें करती थी अपने स्पोर्ट की। हम भी तो देखें क्या गुल खिलाकर आया है। और वो बस सारे अहवाल उसे सुनाए जा रही थी, न जाने कब से स्टोर करके रखे हुए थे। और जाना भी आराम से सुने जा रही थी।
وہ جب بھی اپنے گھر ہوتی پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ ایان بھی ادھر ادھر سر گھمائے ان کا گھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ 2 سے 3 گھنٹے یہاں رکنے والے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے بغیر پنکھے کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں یار، لائک کر دیا کرو، لائک کر دیا کرو، اتنی گرمی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں یار۔ بتاؤ کیا بنا اس زمین کا، وہ ٹیچر مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹکرائے ریلیکس سا بیٹھا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیوی بلو شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے اس سیاہ موتی کا سحر دکھا رہے تھے۔ سر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مان بھی لے، ماں کو منا بھی لے، تب بھی وہ زمین نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں اس کی بھتیجی کا بھی حصہ ہے جو اس کا بھائی مرنے سے پہلے اس کے نام کر گیا تھا، اور وہ زمین کسی صورت نہیں بیچے گی۔ اف، کیا عذاب ہے! اب یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ سخت جھنجھلایا تھا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس کے ہال روم میں بیٹھا تھا اور کسی لڑکے کے چیخنے کی بھی آوازیں پچھلے 1 گھنٹے سے ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ شاید اسے دور کسی روم میں رکھا گیا تھا۔ جب آوازیں مدھم پڑنے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ شہادت کی انگلی سے آئی برو کھجاتے اسی طرف بڑھا تھا جہاں پہنچ کر اس کے اشارے پر دروازہ کھول دیا گیا تھا اور کوئی لڑکی حواس باختہ باہر کو بھاگتی آئی تھی، اور جائنٹ وائٹ بڑے سفید چوہوں سے بھرا وہ روم بند کر دیا گیا تھا۔ وہ روتی وہیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاؤں زخمی تھے کیونکہ وہ بھوکے چوہے اس کی طرف بار بار لپکتے اسے زخمی کر گئے تھے۔ جب اسے بھاری آواز سنائی دی تھی، بس 3 منٹ میں ساری کہانی سناؤ ورنہ رہائی بھول جاؤ۔ ہاں، عباسی نے بھیجا تھا مجھے تمہاری پارٹی آفس میں ملازم کے طور پر ورک کرتے اس کی کمزوری پتہ کر کے اس کو بتانے کا، تاکہ اگلا الیکشن ملک کی بجائے عباسی جیت سکے۔ بس ابھی تک میں نے کوئی ایسی معلومات نہیں دی، نہ مجھے پتہ ہے، بس وہی جو تم نے مجھے ٹریپ کرنے کے لیے انفارمیشن حاصل ہونے دی تھی، میں نے آگے بھیجی ہے۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ لڑکی زاروں کی طرح روتے منتوں پر اتر آئی تھی۔ اوکے، جاؤ، فوراً ہی بڑے آرام سے کہا گیا تھا، اور وہ رک پلٹے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر وہیں حیران پریشان بیٹھی رہی تھی۔ کیا اتنی آسانی سے اسے جانے دیا جا رہا تھا یا کچھ اور کرنے کا ارادہ تھا؟ مگر وہ تو اپنے آدمیوں کے ساتھ چلا گیا تھا، تو مطلب وہ جا سکتی تھی۔ خود کو یقین دلاتے وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بار بار پیچھے بھی دیکھتی مگر پیچھے بھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ شکر کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے جانے کیوں دیا؟ ملک رباس جو اس سے ملنے آیا تھا وہاں ساری کارروائی سنتا پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تو اور کیا کرتا؟ بیزار سا جواب دیا گیا تھا، پولیس کے حوالے کرتا۔ اور کیا، کم از کم کچھ عرصہ تو عباسی کو وارننگ رہنے دینے کے لیے اسے وہیں رکھتا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے کہہ رہا تھا۔ موڈ نہیں تھا۔ پھر سے مختصر جواب دیا گیا تھا، عباسی اور شیر ہو جائے گا۔ اس نے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ عورت کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والے جانور سے
کم ہو بھی نہیں سکتے۔ میں اتنا بے غیرت نہیں کہ کہ اسے وارننگ دینے کے لیے عورت پر جبر کروں، غصے سے جواب دیا گیا تھا، جبکہ ملک رباس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ تو یہ کیا تھا ابھی اس کے ساتھ؟ وہ آئی برو جھکاتے سوال کر رہا تھا۔ اپنی حدود کو توڑنے کی سزا تو ہوتی ہے نا، چاہے پھر آگے کوئی بھی ہو۔ اس نے جرأت کی تھی، اپنے لڑکی ہونے کا احساس اسے نہیں تھا کیا؟ کیوں ایسے معاملے میں الجھی؟ تو دماغ ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ جب آگے سے اس نے ملک رباس کا خود کو افسوس سے دیکھنا دیکھا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، بس غلطی سے شریف سمجھ لیا تھا تجھے۔ وہ سامنے دیکھتے بولا تھا۔ تمہاری بات کہاں تک بنی ملک رباس؟ یار، ہار تو نہیں مان گئے؟ ہار زندگی بھر کا خسارہ ہے میرے لیے، میں کسی صورت ہار نہیں سکتا۔ ارادہ پرعزم تھا، اس کی آنکھوں سے واضح تھی یہ بات۔ پھر وہ دونوں بازو کھولے صوفے پر پھیلاتے بولا تھا، میں پھر شاہ سے ملوں گا۔ اور ملک جان طنزیہ مسکرا دیا تھا۔ بچوں جیسی بات نہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ معاملہ مجھے ہینڈل کرنے دو۔ تو اور کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صبر کر ابھی، وہ بابا کی ضد والی زمین کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور تم کیوں اس کے چکر میں پڑے ہو؟ انہیں ہی ہینڈل کرنے دو۔ اور اس کی بات پر ایک سرد سانس ملک جان نے فضا کے سپرد کی تھی، اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اگر انہوں نے مسئلہ حل کیا تو پھر سے وہ عورتوں کو ان معاملات میں گھسیٹیں گے، کیونکہ اس زمین میں دو عورتیں بھی فریق ہیں، ایک اس بندے کی ماں اور دوسری بھتیجی، جس کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ زمین کا معاملہ میں نے اس لیے لیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا تھا وہ بوڑھی عورت اس دن کیسے طبیعت خرابی کے باوجود بھی وہاں لڑ رہی تھی۔ بابا لحاظ نہ کرواتے ان کا، اور وہ شاید جان سے جاتی۔ جو بھی ہو، مگر میں اس طرح لوگوں کی جانوں کا قرض نہیں اٹھا سکتا۔ بابا کی طرح چاہے سزا جتنی بھی دوں، سوچا تھا انہیں سمجھا بجھا لوں گا، مگر اب اس دادی کی پوتی نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ خیر، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ واپسی پر ملتے ہیں گھر پہ۔ خدا حافظ۔